کوئی کام کر رہا تھا تو کچھ مٹی زیادہ لگ گئی ہے، تو آپ جتنی مرضی جتن کریں وہ کسی کو ملنے کے لیے تیار کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے جب تک صفائی نہ ہو بندہ اپنے آپ کو خود آسانی میں محسوس نہیں کرتا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جس کا بٹن ٹوٹ جاتا ہے نا محفل میں، اس کی ساری توجہ محفل پہ نہیں ہوتی، اپنے بٹن پہ ہی ہوتی، حالانکہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کسی کو پتہ بھی نہیں، لیکن وہ بار بار غور کرتا ہے کہ یار ایک بٹن میرا کام ہے، کسی کی نظر پڑے گی تو کوئی کیا سوچے گا، اور گھر جا کے بھی وہ پریشان ہوتا ہے کہ تم نے یہ کیا میرے ساتھ سلوک کیا، آج مجھے وہ والی ویسٹ دے دی جس کے 3 بٹن ہی کوئی نہیں تھے۔ میری بات کو سمجھیے گا، یہ اور آپ جتنے مرضی بڑے ہیں آپ اپنے آپ کو بڑا محسوس نہیں کرتے۔ کپڑے ان دھلے پڑے تھے، دھونے والے تھے، حضور گھر تشریف لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ انہیں دھو ڈالو۔ کپڑے جب دھل جاتے ہیں تو اللہ کی تسبیح کرنے لگ جاتے ہیں، یہ جب دھل جاتے ہیں تو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ صفائی ایک بڑا ضروری کام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے۔ ایک شخص حضور کے قریب سے گزرا تو اس نے بکھرے ہوئے اس کے بال تھے اور بڑے اس کی پراگندہ حالت تھی۔ کچھ لوگ آرٹیفیشل درویش بھی بن جاتے ہیں، میک اپ کر کے بھی درویش بن جاتے ہیں، یعنی بلا سارا کچھ گھر میں پڑا ہے لیکن کہتے نہیں میں درویش ہو گیا ہوں، تو اس کو بھی شریعت پسند نہیں کرتی۔ تو صحیح ستہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سے وہ شخص گزرا تو حضور نے بلا لیا اور بلا کر کے فرمایا یہ کیا حال بنایا ہوا، تیرے کپڑے کس طرح کے، کنگھی کیوں نہیں کی؟ تو اس نے اس کی حضور بس وہ سرکار فرمانے لگے تیرے اوپر تو اللہ کا بڑا فضل نہیں، بڑی خیر نہیں، رب نے بڑا مال عطا کی؟ حضور بالکل ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے جا پھر جا کے اچھے کپڑے پہن، رب جب فضل کرتا ہے تو اس کا اثر دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ پھر یہ جان بوجھ کے اس طرح کا رویہ تو نہ اپنا کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے میرے پاس پیسے ہیں، ایسے نہ کر۔ تو صفائی ستھرائی، آپ ظاہری طور پر اگر آپ صاف ستھرے نہیں ہوتے تو آپ کسی محفل کے قابل نہیں رہتے۔ آپ 4 دوستوں کی محفل میں بیٹھنا اپنے لیے بوجھ محسوس کرتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے کہ یار میرے کپڑے ٹھیک نہیں۔ صحیح بتائیے گا، اگر انسان کے کپڑے صاف ستھرے نہ ہوں اسے سکون نہیں آتا، تو اگر اس کے دل پہ میل کچیل ہو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مجھے سکون نہیں، لیکن ہم ڈرتے ہیں نا، ہم ان کو بتا نہیں سکتے، ڈرتے ہیں۔ بے سکونی کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، کچھ سبب ہوتا ہے۔ آپ کے کپڑے میلے تھے تو آپ بے سکون تھے، تو اگر آپ کا دل میلا کچیلا ہے نا، روح پہ کوئی دھبا لگ گیا ہے، یہ دھبے ہوتے ہیں۔ حسد ایک دھبے کا نام ہے، عداوت ایک دھبا ہے، تکبر ایک دھبا ہے، یہ سارے دھبے۔ اور بخاری میں نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا جب تم گناہ کرتے ہو تو تمہارے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، تو آپ اس نقطے کی موجودگی میں سکون میں رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور گناہ کی تعریف حضور نے یہ فرمائی کہ ما حاک فی صدرک، جو تیرے سینے میں کھٹکے، جو تیرے سینے میں کھٹکے، تو پریشان ہو کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، تو کراہت محسوس کرے کسی کا اس پر مطلع ہونا، تو ہمارے باطن کے اندر بڑی مصیبتیں، ہم حسد کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے کرتے ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہوتے، کرتے ہیں۔ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ حسد تو پایا ہی مالداروں اور صاحب علم لوگوں میں جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں غریب آدمی ان پڑھ بندہ تو اس دوڑ میں شامل ہی نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ اس بات کا نہیں ہوتا کہ میرے پاس نعمت نہیں، اصل رٹا یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس تو ہے پر اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی، ادھر کیسے چلی گئی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری کتابوں کا نچوڑ ایک جملہ ملفوظات شریف میں لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسد کرنے والا اس بندے پر اعتراض نہیں کر رہا ہوتا، حسد کرنے والا بنیادی طور پر اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، اللہ کی تقسیم پر۔ ہمارے اندر یہ میل چڑھ، اور گھروں کے اندر یہ پوری ایک دوڑ شروع ہے، دیورانی کے اندر، جیٹھانی کے اندر یہ پوری دوڑ ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ بھائی بھائی سے حسد کرنے لگ جاتا ہے،
कैसे सुकून पाएगा। हसद एक आग है। और तिरमिजी शरीफ के जो लफ्ज हैं हदीस के वो बड़े निराले हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हसद नेकियों को यूं खा जाता है जैसे खुश्क लकड़ी को आग खा जाती, यानी वो खाई जाती है, लकड़ी की अपनी कोई हैसियत बाकी, थोड़ी देर पहले वो लकड़ी थी और अब वो खाक है। हसद खा जाता है। तो और फिर मजे की बात ये कि यहाँ हुजूर ने एक और भी बात बयान की, मैं हसद नेकियों को किसको खाता है। इसका मतलब है हसद करने वाले नेक भी होते हैं, नेक लोग भी हसद, ये सरकार नहीं फरमाया ना, हसद नेकियों को। इसका मतलब है ये हसद करने वाले कुछ ना कुछ नेक भी होते हैं, नेकियां भी करते रहते हैं, हसद भी करते रहते हैं। तो वो होता ये है कि वो साथ साथ जाया होती है। हसद ना करें, रश्क करें, रश्क करें। आप कहें क्या बात है। जनाब आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है मैंने सारी जिंदगी सैयदा खतीजतुल कुबरा पे रश्क किया है। क्या बात थी उस औरत की, इनका रंग भी ज्यादा गोरा नहीं था, सरकार से उम्र भी कुछ ज्यादा थी, 2 दफा पहले निकाह भी हो चुका था, पर क्या काबिल रश्क बीबी है कि जिसे अपनी सारी हयात ज़ाहिरा में मेरे नबी पाक ने याद किया है। अब रश्क करें, कहें क्या बात है, अल्लाह उसे दिया तो मुझे भी दे। रश्क से कंजुल उम्माल में हदीस है, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं दोपहर के वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हुजूर से मिलने नहीं आते थे। दोपहर के खाने के बाद सरकार आराम करते थे, कैलोला फरमाया करते थे। एक बूढ़ी आ गई मिलने, उस वक़्त सहाबा नहीं आते थे, बूढ़ी आ गई और दरवाजे पे आके जब उसने अपनी आवाज़ निकाली ना, पूछा कौन है, तो उसकी आवाज़, कुछ आवाज़ें बंदा बड़ा उनका शनासा होता है ना, वो बड़ी जरा ठहर जा मुअज्जन मेरा दिल धड़क रहा है, वो कहीं काबा गिर न जाए तेरी शोख और मस्त अज़ां से। कुछ आवाज़ें बंदे के कान में पड़ती हैं तो मज़ा आता है ना। तो वो खातून बाहर जब बोली तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम आराम फरमाते फटाफट उठ गए। हुजूर ने दरवाज़ा खोला, बूढ़ी को बिठाया, खाना खिलाया, देर तक वो बातें करती रही, सरकार जवाब देते रहे। और जनाब आयशा सिद्दीका कहती हैं लोग पहले भी बड़े आते थे पर आज ज़रा अंदाज निराला था, हुजूर ने बड़ी मोहब्बत की। जाने लगी तो हुजूर ने तोहफे भी बड़े ही दिए, मेरे करीम ने बड़ा ही प्यार किया, बड़ा नवाजा। मेरे दिल में ख्याल आया कि ये खातून जाती है, हुजूर भी जाएंगे, रात को वापस लौटेंगे तो मैं पूछूंगी ये कौन थी, लेकिन वो चली गई, हुजूर तो लेट गए और गहरी सोच में चले गए। जनाब आयशा कहती है मैं कुर्बान जाऊं, मैं करीब गई, कदमों में बैठ के अर्ज की हुजूर दुनिया तो पहले भी बड़ी आती है, ये बीबी कौन थी। तो मैंने बात की तो हुजूर रो पड़े, उठ के बैठे, सरकार फरमाने लगे आयशा ये बीबी मेरी पहली ज़ौजा सैयदा खतीजतुल कुबरा की सहेली थी, उनकी सहेली थी। ये आयशा खतीजा के दौर में आती थी, खतीजा खाना खिलाती थी, वक्त देती थी, प्यार करती थी। फरमाया आज मैंने उस रवायत को जिंदा किया, हुस्नुल अहद मिनल ईमान, ताल्लुक अच्छे तरीके से निभा देना ये भी ईमान का हिस्सा है। हजरत आयशा उसको बयान कर रही। आप देखें सहाबा एक दूसरे की शान बयान करते। हजरत आयशा सिद्दीका से पूछा गया, बुखारी मुस्लिम देखिए, तवज्जो है मेरी बात पर। हजरत आयशा सिद्दीका से किसी ने पूछा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा प्यारा कौन। जनाब आयशा सिद्दीका से पूछा सबसे ज्यादा प्यारा कौन, तो जनाब आयशा कहने लगी ये साफ सुथरी बात है, सैयदा फातिमा ज़हरा। उस शख्स ने फौरन पूछा, मिशकात देखिए उठा के, उसने पूछा जी मर्दों में, तो आपने फरमाया फातिमा के शौहर अली अल मुर्तज़ा। फौरन एक दूसरे की शानें बयान हो रही, एक दूसरे की अजमतों का तज़किरा हो रहा है। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाया करते थे मैं तुम्हें बताऊं सबसे बहादुर कौन है। हुजूर बताइए। फरमाया अबू बकर सिद्दीक। फरमाते वो बदर की रात जब हुजूर के छप्पर शरीफ का पहरा देना था, छप्पर का पहरा देना था हुजूर के छप्पर शरीफ का, तो बड़ा मुश्किल काम था, कौन वहां खड़ा हो। तो फरमाते हैं लोग अभी सोच रहे थे कि वहां कौन जाएगा, सोच रहे थे कि कौन जाएगा, लेकिन अबू बकर तलवार लेके खड़े हो गए। कहने लगे कोई और क्यों जाएगा, मैं हुजूर के उस छप्पर शरीफ की पहरेदारी करूं। तो एक दूसरे की तारीफें कर रहे हैं, एक दूसरे की फजीलतें बयान कर रहे हैं, ये रश्क करते थे। असद हमारे यहाँ ना
कर तारीफ ही रहे होते हैं, पर वो हल्का सा निचोड़े तो अंदर से असर निकलना शुरू हो जाता है। लंबा भी नहीं निचोड़ना पड़ता, बस हल्का सा। कहते हैं बाकी तो सारी बातें ठीक थी, लेकिन आपने देखा है आने जाने में नखरा कितना था। बस वो निकल आया, वो निचोड़ लिया, वो गया काम से, सारा कुछ खत्म हो गया। वो एक बात में तय, हसद नहीं करे, आपको तकलीफ देगा, आप अजियत में आए। फिर एक और बीमारी है जिसका नाम तकब्बुर है। यूं झुके मिलने का नाम आजिज़ी नहीं, बल्कि हज़रत सादी फरमाते मैंने बड़े झुके हुए देखे हैं, गर्दन झुकी हुई है, दिल बड़ा अकड़ा हुआ है। फरमाते ये उनकी अदा है, ये अदा भी तुझको ही ज़ेब है, तेरी आजिज़ी भी फरेब है। तो कहीं कहीं ना लोग इस तरह भी करते हैं। आजिज़ी तो दिल का नाम है कि आपके अंदर इखलास कितना है, आप कितने झुके हुए हैं, आप किस कदर प्यार कर। बहुत सारे लोगों में तकब्बुर है, मुझे मानो, मुझे तस्लीम करो। और मैं आपको क्या बात बताऊं दुनियावी लोगों की, मैं तो दीनी महफिल में देखता हूं। ये कोई इलाके का चौधरी अगर किसी महफिल में आ जाता है तो गर्दन ऊंची कर करके नकीब को दिखाता है कि मैं पीछे बैठा हूं, हालांकि मैं चौधरी हूं। तो ऊंची कर करके गर्दन, आदत पड़ गई ना स्टेज पे बैठने की, पीछे मजा ही नहीं आता। हालांकि शान तो रब देता है, आप जहां भी बैठे हैं अगर आप काबिल इकराम है तो फिर आप काबिल एहतराम ही हैं। लेकिन ये लोगों पे तसल्लुत जमा के अपने आप को, मतलब कितना छोटा बंदा है जो किसी के बारे में ये कहता है कि ये मेरा मुलाजिम है। इससे क्या क्या साबित करना चाहता है वो? ये दो जुमले कह के कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मुलाजिम रख सकता हूँ क्या? मैं एक यूनिवर्सिटी में गया कुछ बयान करने के लिए, तो एक बच्चा मुझे कहने लगा पीर साहब एक बात बड़ी दिल में परेशान करती है, किसी लिबरल आदमी ने कर दी थी तो डरता मैं करता नहीं, कहीं मुझे कोई बेअदबी न कह दे। हमारे यहाँ एक जुल्म ये भी होता है कि अदब सिखाने से पहले बेअदबी का लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। हालांकि पहले अदब सिखाया जाए, फिर अगर कोई बेअदबी करे तो फिर उसे बेअदब। हम अदब नहीं सिखाते लेकिन बेअदबी का ताना फटाफट दे देते हैं। मैंने कहा जनाब आप पूछें, अगर मुझे जवाब आता हुआ तो मैं बता दूंगा, नहीं तो मैं किसी से पूछ के बता दूंगा, आप बताइए। वो कहने लगे जी मुझे किसी ने कहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गुलामी ख़त्म नहीं हुई थी। उस ज़माने में गुलाम बिकते थे और उसी तरह बिकते थे, खरीदे जाते थे, तो एक आर्डर फरमा देते गुलामी ख़त्म हो जाती। और मैंने कहा यार ये तो कोई बड़ा सवाल ही नहीं है, आप बिला वजह डर रहे हैं, ये कोई बड़ा सवाल है। ये सब हुजूर ने गुलामी खत्म कर दी थी। आप पढ़िए अबू दाऊद शरीफ, खत्म हो गई गुलामी। तवज्जो है मेरी बात पर? इधर देखा जी मेरी तरफ। हुजूर ने गुलामी खत्म कर दी, गुलामी रही नहीं। कहने लगे वो किस तरह? मैंने कहा अबू दाऊद शरीफ पढ़ लें। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कलमा पढ़ने आया, जब वापस जाने लगा तो हुजूर ने बड़ी नसीहतें फरमाई। उनमें से एक नसीहत हुजूर ने ये की, अबू ज़र याद रखना तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं। गुलाम तो वो रहे ही नहीं, उन्हें तो मदीने वाले रसूल ने भाई बना दिया है। आपको किसने कहा वो गुलाम है? वो गुलाम, मैं सियासता की रवायत पेश कर रहा हूं। फरमाया तुम्हारे गुलाम तुम्हारे, इधर देखे मेरी तरफ, तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं। और नबी करीम ने फरमाया जिस तरह का खुद खाना उसी तरह का उन्हें खिलाना, जिस तरह का खुद पहनना उसी तरह का उन्हें। गुलाम गुलाम रहेगा जब वो आपके जैसे कपड़े पहनेगा। आप, वो अलग बात है कि जितना मर्जी वो ह्यूमन राइट्स पे बात करे, इंसानी हकूक की तंजीमें चलाए, गुलाम को मुलाजम को उस तरह की रोटी नहीं खिलाता जिस तरह की खुद खाता है, उसे उस तरह के कपड़े पहनाता नहीं जिस तरह के खुद पहनता है। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये एजाज फरमाया, फरमाया जिस तरह खुद खाना उसी तरह उन्हें खिलाना, जिस तरह का खुद पहनना उसी तरह का उन्हें पहनाना। और हदीस का आखिरी जुमला ये है कि सरकार फरमाने लगे उनकी ताकत से ज्यादा उन पर बोझ ना डालना, और अगर कभी उन्हें कोई ऐसा काम बताओ जो उनकी ताकत से ज्यादा हो तो फिर उस काम में उनकी मदद भी करना। मुझे बतलाइए, गुलाम तो गुलाम रहे नहीं, हुजूर ने तो सीट ही खत्म कर दी, उन्हें भाई बना दिया है। वो तो सीट ही खत्म हो गई, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि गुलामी खत्म नहीं हुई? हुजूर ने तो उन्हें भाई बना दिया। भाई, हमारे यहाँ ना बड़ा मजा आता है ये कह के कि मेरे 6 मुलाजिम हैं, बड़ा मजा आता है। और बड़ा बंदा राजी होता है जब वो गाड़ी में बैठा होता है तो 15 बंदे आगे दौड़ रहे होते हैं, उसको बड़ा लुत्फ आ रहा होता है। लेकिन उसे नहीं पता कि उसके अंदर तकब्बुर आ गया।
اب اس کے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی جو اسے خراب کرے گی، وہ پھر کرسیاں ڈھونڈتا پھرے گا، اسے کہیں مزہ نہیں آئے گا۔ وہ نورانی محفل کے اندر بھی، روحانی محفل کے اندر بھی وہ تلاش کرے گا کہ کوئی مجھے جان لے، کوئی مجھے پہچان لے۔ وہ ہر جگہ پروٹوکول کا عادی ہو، اسے بیماری لگ جائے، کسی جگہ قرار نہیں پائے گا۔ وہ کہے گا پتہ نہیں مجھے سکون کیوں نہیں آ رہا۔ بھائی سکون تو آتا ہے چھپ جانے میں، سکون تو جاتا ہے کسی کونے میں جا کے اللہ اللہ کرنے میں، کسی کونے میں۔ بابا بلے شاہ صاحب، بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اعتکاف کبھی قصور میں نہیں کیا، اس گاؤں میں جاتا تھا جہاں مجھے جانے کوئی نہ، چلو 10 دن تو میں الگ ہو کے اللہ اللہ کر لوں۔ کہتے میں وہاں جا کے اعتکاف کرتا تھا، یہاں تو سارے ہاتھ چومنے والے تھے، اکثر کہا کرتے تھے اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے وس دینی سارے انے، اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے وس دینی سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ کبھی ایسی جگہ بھی تو جانا چاہیے نا۔ اور بڑے ناز سے میری طرح کے بندے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو کونے تو آ کے میرا نام پوچھے ہو پہنچ جاؤ گے۔ وہ کبھی اپنے آپ سے پوچھ تو صحیح کہ یہ تو کہاں مبتلا ہو گیا، یہ شہرت، یہ شور شرابے، یہ آنا جانا۔ مزہ تو تب ہے کہ صبح قیامت آپ کو پردوں میں ڈال کے کہہ دیا جائے کہ جا تیری پردہ پوشی کی، تیرا عیب نہیں کھولے جائیں گے، بغیر حساب جنت میں چلا جا۔ یہاں یہ شور کرنا، اپنا آپ دکھانا، اپنا آپ بتانا، یہ تو علامت تکبر ہے۔ تھوڑا سا نیچے رہیں۔ یہ ہوتا ہے کئی دفعہ کہ انسان کچھ اللہ تعالیٰ اسے وقار دے دیتا ہے تو اس کا قد اونچا ہو جائے، اس کی سیٹ اونچی ہو جائے، لیکن دل اس کا سکون میں رہے۔ امام غزالی روایت لائے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے قریب محبوب علیہ السلام کے ساتھ نہ سفر کر رہا تھا، گرمی کا موسم تھا، سفر کرتے کرتے ہم ایک باغ کے قریب سے گزرے تو سامنے کنواں نظر آیا۔ حضور فرمانے لگے حذیفہ یار گرمی بڑی ہے، غسل نہ کر لیں؟ میں نے کہا حضور بڑی بات ہے، کر لیں۔ کہتے ہیں سرکار کنویں کے قریب گئے تو کپڑوں سمیت غسل کرنے لگے، پھر بھی مجھے فرمایا کہ ذرا چادر نہیں تان لیتے؟ میں ذرا پسند نہیں کرتا کہ یہ گرمیوں میں ہمارے بچے جس طرح کا لباس پہنتے، یہ تہذیب کے مطابق نہیں، تہذیب کسی اور چیز کا نام۔ آپ ذرا کھلا لباس پہنیں اور آپ ذرا کچھ چیزوں کو چھپائیں، آپ مہذب لگیں گے، آپ مناسب لگیں گے۔ کالی بنیان پہن کے تو گلی میں نکل جانا، گلی میں کیا گھر میں بھی بیٹیاں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، کیوں اس طرح کا لباس پہنتے ہیں جو غیر مناسب محسوس ہو؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کپڑوں سمیت غسل فرما رہے تھے، پھر بھی مجھے فرمایا چادر تان لو۔ توجہ ہے میری بات پر؟ یہ نوجوان ذرا زیادہ غور کریں کیا عرض کر رہا ہوں۔ کہتے میں چادر تان کے کھڑا ہو گیا، حضور غسل کرنے لگے تو پانی ٹھنڈا تھا، گرمی بھی بڑی تھی، حضور کو نہ ذرا لطف آیا تو فرمانے لگے تھوڑا اور نہ نہا لوں؟ میں نے کہا حضور نہائیں۔ کہتے ہیں سرکار کو اور لطف آیا، فرمانے لگے ذرا اور نہ نہاؤں؟ میں بڑا مطمئن تھا، بڑا راضی تھا کہ مجھے نوکری کا موقع مل رہا ہے۔ کہتے ہیں ایک دو دفعہ سرکار نے فرمایا، پھر حضور بس کرنے لگے تو میں نے کہا حضور تھوڑا اور غسل فرمائیں، گرمی بڑی ہے۔ کہتے سرکار اور غسل کرنے لگے، خاصی دیر حضور نہائے، غسل فرمایا، فارغ ہو گئے نا جب، میرا کلیجہ بڑا ٹھنڈا تھا کہ میں نے نوکری کر لی۔ جب فارغ ہو گئے تو حضور مجھے فرمانے لگے چل اب تو غسل کر۔ اگر روٹی بچ جائے تو بندے ڈرائیور کو بھیج دیتے ہیں، اگر کبھی بچ جائے۔ چلیں آپ نے کون سا مجھ سے ناراض ہونے، آپ تو اپنے ہیں۔ اگر کوئی دیگ بڑھ جائے تو مدرسے بھیج دیتے ہیں کہ وہ اس کو کہتے آپ یہی ہیں کہ اس کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ آفت جی آپ کی بڑی شان ہے، آپ نماز پڑھاتے ہیں، پر دیگ وہ بھیجنی ہے جو بچ گئی، وہ آپ بھیج دیں۔ بچ گئی ہے، وہ زیادہ تھی تو ہم نے کہا چلو بچوں کو دے دیتے۔ یہ اعزاز نہیں دیا، دیکھ دے دی پر آپ نے عزت نہیں دی، وقار کا مزہ نہیں آیا اس کا۔ یہ کوئی سرور والا کام نہیں۔ میرا ایک دوست مجھے ایک دن کہنے لگا حضرت جی اگر کوئی ٹائم ملا نہ نکلا تو میں آؤں گا۔ میں کہ یار نہ آئیے دا کوئی مزہ ہے، ساڑھے کو تو ٹائم کٹ کے آنا یار، حد ہو گئی۔ تو کہے کہ میں بڑا مصروف ہوں پر آپ حکم تو کرے، میں سویرے ہی آیا۔ یہ کیا بات آپ نے، اسی کو بچے کچھ ٹائم آ لیا ہمارے پاس تو آ، تھوڑا سا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے پتہ چلے کہ تو آیا ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے عزیز؟ بات کو سمجھنا ہے آپ نے۔
حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور غسل فرما چکے تو کہنے لگے اب تو غسل کر. کہتے ہیں میں غسل کرنے لگا تو سرکار نے فرمایا چادر مجھے دینا, میں تان کے کھڑا ہو جاؤں. یعنی نبی کریم کی بات کر رہا ہوں. وہ ساری زندگی پیر صاحب نوکری کراتے رہتے ہیں, مرید پہ چڑھ جائے نا قرضہ تو کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے. تو جب تیرے گھر جھاڑو دے رہا تھا پھر نہیں ذاتی معاملہ تھا؟ تھوڑی تو بھی پیار کر لے, کبھی تو بھی ان کے ساتھ کہے. وہ میرے ایک دوست ہیں پیر صاحب, تو عرس پہ میں گیا ہوا تھا تو ان کا بچہ وہ اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ پتر وہ دال والا جو دیگ ہے وہ گرم ہی ہے نا؟ کہنے لگا ابا جی بس ٹھیک ہی ہے چل جائے گی. یعنی گرم کرنا بھی پسند نہیں صاحبزادے کے لیے. ابا جی چل جائے گی. تو پیر صاحب نے بڑا اچھا جملہ کہا, کہنے لگے پتر جب تو مریدوں کے گھر جاتا ہے تو تیرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں؟ اس طرح تو نہ کر یار, کم از کم تیرا زور لگے گا ایک آرڈر ہی کرنا ہے ذرا گرم ہو جائے. پر ہم سمجھتے نہیں نا چیزوں کو. الا ماشاءاللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا. میرے بھائی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قربان جاؤں کریم رسول نے چادر تان لی, میرے لیے چادر تان لی, میرے لیے. تو امیر حرم میں فقیر بے نوا, تو کجا من کجا. یعنی میرے لیے چادر, میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے میں نو محل چڑھایا ہے سانیاں. حضور نے چادر تان لی, کرنا غسل. اگر مجھے گرمی لگ رہی ہے تو تجھے بھی تو لگ رہی ہے نا. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں بغیر چادر کے فرمایا نا میں کھڑا رہوں گا, تو کر غسل. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں تھوڑا سا غسل کر کے میں نے چھوڑ دیا. حضور فرمانے لگے نہیں اور نہا ذرا. کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہا لیا. فرمایا نہیں تھوڑا اور غسل کر. فرماتے میں نے اور غسل کیا. تھوڑی دیر کے بعد فارغ ہوا. میں نے کہا حضور مہربانی فرمائیں میں نہا چکا. تو فرمانے لگے نا بھی جتنی دیر میں نے کیا ہے تو بھی اتنی دیر غسل کر. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں رو پڑا. میں نے کہا محبوبہ تیرے کرم پہ قربان جاؤں, اب بس کریں. حضور میں نہا چکا ہوں. تو حضور فرمانے لگے حذیفہ گھر سے کٹھے نکلے تھے نا, گرمی میں ایک جیسا سفر کیا ہے نا یار, تو غسل کر. مجھے اچھا لگا یار یہ کیا سٹیٹس ہم نے بنا لیا. ہم اپنوں کے بیچ بھی اسی طرح رہیں گے. ہم اپنوں کے بیچ جو ہمارے اپنے ہیں ہم ان سے بھی کبھی. میں مسجد میں بیٹھا ہوں باوضو, ابھی میں نے عشاء پڑھی ہے. کوئی دیانتداری سے بتاتا ہوں, میں بیمار ہو گیا تو بڑی میری ٹانگوں میں ٹائیفائڈ بخار تھا, تو بڑی سخت تکلیف میری ٹانگوں میں آئی, اذیت آئی. مجھے چلا نہیں جاتا تھا, چھڑی پکڑ کے میں چلتا تھا. میری اماں جی حیات تھیں, میں نے ان سے کہہ دیا کہ بڑی ٹانگوں میں درد ہے. تو میں سو گیا, میری آنکھ کھلی تو میری ماں میری ٹانگیں دبا رہی تھی. میری ماں میری ٹانگ, اور میری جیسے آنکھ کھلی تو میں نے جھٹ سے اپنی ٹانگوں کو سمیٹا. میں نے کہا اماں جی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو میری اماں جی نے کیا, وہ بیمار رہتی تھی, شوگر تھی, کہنے لگی پتر تو نہیں میری روز دباندہ. آپ بات کو سمجھے نا. وہ وقت گزر گیا, وہ انتقال کر گئی, 8-9 سال بیت گئے, پر وہ کبھی اس وقت کو یاد کرتا ہوں تو دل ٹھنڈا ہو جاتا. ہمارا تو سٹیٹس اتنا خوفناک ہو گیا کہ ہمارے اپنے ترستے رہتے ہیں کہ چلو 2 جملے پیار کے بول دے, 2 جملے, اور کسی کے لیے بھی نہیں یار, کسی کے لیے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں لوگوں ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جو جملوں کا بھی خیال کرتے تھے. کسی کی آج انداز تکلم کس طرح کا ہے, کوئی کس طرح, اس کا بھی حضور خیال کرتے. ایک دن مجھے گھر میں بیٹھے بیٹھے فرمانے لگے عائشہ جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب تو ذرا تھوڑا سا دل میں کوئی بات رکھتی ہے تو پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے. تو جناب عائشہ کہتے ہیں میں نے فٹافٹ عرض کی حضور مجھے میری ماں روئے. میں اور آپ کے فرمایا چپ کر, ذرا سن تو لے, پہلے ذرا سن تو صحیح نا, ذرا سن یا رسول اللہ حکم کریں. تو محبوب فرمانے لگے کبھی کبھی کسی دوسری بیوی کے پاس ذرا وقت گزاروں تو تیرے دل میں بات تو آ ہی جاتی ہے نا, ذرا سن نا, حضور حکم کریں. تو محبوب فرمانے لگے جب تو راضی ہوتی ہے نا تیرا طریقہ ہے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہے. جب تو ہوتی ہے نا مجھ سے ناراض تو تو کہتی ہے مجھے ابراہیم کے رب کی قسم, مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم. اور جب تو راضی ہوتی ہے تو فرماتی ہے مجھے محمد عربی کے رب کی قسم. میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج کوئی بات. جناب عائشہ کہتی ہیں میں بڑا روئی. حضور نے فرمایا کیوں روتی ہے؟ میں پھر رو پڑی. حضور نے فرمایا میں نے تو تیرے احساسات بیان کر تو رو پڑی.
کہنے لگی روتی اس لیے ہوں کہ اللہ نے کیسا کریم رسول عطا فرمایا، حضور لفظوں جملوں تک کا احساس، کیا فکرے کس طرح کے بیان کر رہا ہے، آج اس کا ذہن کس طرف چلا گیا، اس بات کا بھی خیال ہمارا تو یقین کریں وہ بلند و باغ مزاج جانے ہمیں کہاں جا کے کھڑا کرے گا، کس جگہ پہ جا کے ہم رکیں گے۔ بڑا شوق ہے لوگوں کی گردنیں جھکانے کا، بڑا ہمیں شوق ہے، یہ میرا ملازم ہے، گھر میں بھی گئے ہیں تو 2-4 بندے کھڑے ہونے چاہیے اعزاز کے لیے، تھوڑا سا جھکے تو صحیح، تھوڑا پیار کرنا تو شروع کریں، تھوڑا یہ آپ کی گردن دیکھیں نا، جو بالکل اکڑ جائے وہ مردہ ہوتا ہے، اور جس میں کچھ نہ کچھ لچک ہو وہی تو زندہ ہوتا ہے۔ اگر آپ پکڑے ہوئے ہیں، اکڑ گئے ہیں، آپ کو اپنے علاوہ، وہ کسی نے کہا تھا خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ کیا لے کے جانا ہے اس دنیا سے اگر آپ چند منٹ کسی سے پیار ہی نہیں کر پائے، کسی کا احساس ہی آپ کی طبیعت میں نہیں آیا، آپ کو ذرا خیال ہی نہیں آیا کسی کی بابت، لیکن ہمارا وہ احساس کدھر گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ اندر تکبر چھپا لیا ہے، اب وہ نکلتا نہیں، کھٹکتا بڑا ہے، تنگ بڑا کرتا ہے، بڑی آرزو ہے کہ جانا جاؤں پہچانا جاؤں، سمجھتے نہیں۔ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کوفے میں تشریف فرما تھے تو غلام سے کہنے لگے چل ذرا شاپنگ کرنے چلیں۔ کس سے؟ بول کے بتائیے۔ لے گئے ہو کبھی ملازم کو ساتھ؟ ہم تو ابا جی کو نہیں لے کے جاتے، حالانکہ ان کو کبھی کبھی لے جائیں تو انہیں بڑا اچھا لگے۔ کبھی کبھی والد صاحب سے کہیں نا کہ موسم بدل رہا ہے اور 2 جوڑے لینے چلے، ہم لے کے جائیں کبھی ان کو ساتھ بٹھا کے، ان سے کہ ابا جی آئیں میرے لیے کپڑے پسند کریں۔ ان بیچاروں نے بوڑھوں نے کیا پسند کرنا ہے، پر آپ ساتھ لے کے جائیں گے تو ان کا دل بڑا ٹھنڈا ہوگا۔ لیکن یہ کام بھی ہم یاروں کے ساتھ ہی کرتے ہیں، والد کو کہاں لے کر کے جاتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا غلام سے فرمانے لگے چل نا یار کپڑے خریدنے۔ خادم کہتا ہے میں ساتھ گیا، حضرت علی نے 2 جوڑے خریدے، فرمایا آج 2 لینے بھی، ایک تیرا ایک میرا۔ کہتے ایک خاصا مہنگا لیا، ایک ذرا سستا لیا۔ میں فوراً سمجھ گیا مہنگا آقا کا ہے اور سستا اسی طرح ہی ہوتا ہے نا، مہنگا جوڑا آقا کا ہے اور سستا غلام کا ہے۔ کہتے ہیں تھیلے میں کپڑے ڈالے، میں نے اٹھائے، میں غلام تھا، وہ چوک آ گیا جہاں سے مولا علی نے اپنے حجرہ نور میں جانا تھا اور میں نے اپنے گھر جانا تھا۔ فرماتے ہیں وہ جگہ آ گئی، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ لیا پتر میرے والا جوڑا مجھے دے دے، لا وہ میرے کپڑے مجھے دے دے۔ تو کہتے ہیں وہ بڑی ڈیفینیٹ تھی بات تھی، میں نے اسی وقت نکالا مہنگا جوڑا، جناب علی کو تھمایا تو حضرت علی فرمانے لگے یہ تو نہیں میرا۔ باتیں مزے کے لیے سنتے ہیں صرف، اگر ان کے سننے میں اتنا مزہ ہے تو اس پر عمل کرنے میں کتنا مزہ ہوگا، یہ بھی تو کبھی آپ محسوس کریں نا۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے یہ نہیں میرا تو وہ دوسرا ہے۔ وہ کہتا میں نے ایک فلسفہ بیان کیا، ایک علت بیان کی، ایک لاجک میں نے بیان کی۔ میں نے کہا حضور آپ مہنگا پہنے کیونکہ آپ آقا ہیں، اور میں سستا پہنوں گا کیونکہ میں۔ تو حضرت علی نے فوری طور پہ حکم نہیں لگایا کہ نہیں تو دوسرا مجھے دے، عالم تھے نا، تو اس نے علت بیان کی تو پہلے اس کا وہ سبب توڑا، پہلے اس کی اس بات کا جواب دیا۔ دلیل کا جواب دلیل سے دینا چاہیے نا، کئی دفعہ لوگ دلیل کا جواب گالی سے دینے لگتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ حضرت علی سے اس نے کہا ایک علت بیان، ایک سبب بیان، کہنے لگا حضور آپ چونکہ آقا ہیں تو آپ جوڑا پہنے مہنگا، آپ کپڑے استعمال کریں مہنگے، میں چونکہ غلام ہوں تو میں استعمال کروں گا سستے۔ تو حضرت علی کہنے لگے تو یہ والا فلسفہ نہ بیان کر، تو میرے والا کر، میں تجھے بتاتا ہوں ایک سبب وہ والا لگا لے، یہاں وہ حکم لگا۔ اس نے کہا حضور وہ کون سا؟ فرمانے لگے تو سستا مجھے دے نا کیونکہ میں بوڑھا ہوں، اور تو مہنگا استعمال کرنا اس لیے کہ تو جوان ہے، اور جو جوان ہوتے ہیں وہ مہنگے کپڑے پہنتے ہیں۔ فرمایا یہ والا نقطہ یہاں لگا نا، یہ کلیہ یہاں استعمال کر۔ تو خادم کہتا ہے کہ حضرت علی نے مجھے شان بھی دے دی، اعزاز بھی دے دیا، اور مجھے بات بھی سمجھا دی۔ تیسری بات ہے اس کا بھی ضرور خیال رکھیں ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر، آپ کو سکون ملے گا، آپ کو اطمینان ملے گا۔
ہم نا آرام پسند بہت ہو گئے. سب سے زیادہ ہمیں پریشان وہ بندہ کرتا ہے جو ہمارے آرام میں تھوڑا سا خلل ڈالتا ہے. اسپیکروں پہ پابندی کیوں لگی بھلا؟ جھگڑے شگڑے اب کوئی نہیں ہوتے تھے، اب کہاں دور رہ گیا. اب تو صرف لوگوں کی نیند خراب ہوتی تھی، اور جو سوسائٹیوں میں رہتے ہیں نا ان کے لیے زیادہ مسئلہ تھا. ہم ذرا سا بھی اپنی نیند قربان کرنا، اپنے اوپر تھوڑا بوجھ لینا پسند نہیں کرتے. رات کو کچھ لوگوں کو جاگتے رہنا بڑا ضروری ہے. ڈاکٹر کے لیے اپنا موبائل آن رکھ کے اسے سونا چاہیے، یہ میری گزارش ہے. اس لیے کہ کسی وقت بھی کوئی مریض اس کو فون کر سکتا ہے. جو لوگ سیکیورٹی اداروں سے تعلق رکھتے ہیں ان پر ضروری ہے کہ وہ رات بھی اپنے موبائل کو آن رکھے. جن کی ذمہ داری میں کچھ لوگ ہیں، میرے پاس ایک ایسا نمبر ہے، رات بھر وہ نمبر، میرے پاس مدرسے کے بچے ہیں، وہ کسی وقت میری ضرورت پڑ سکتی ہے. مجھے سینکڑوں دفعہ کہا ہے گھر والوں نے بھی باہر والوں نے بھی کہ آپ اس کو بند کر دیں، تو میں کہتا ہوں پھر یہاں تو مدرسہ بھی بند کروں نا، کیا ہو جائے گا مثلا. نیند تو اگر اللہ آپ کو سکون دینا چاہے تو 20 منٹ کی نیند میں نیند پوری ہو جاتی ہے. اور اگر وہ مالک بے نیاز ہے، کبھی نہ سکون آئے تو سارا دن نہ بستر سے نکلے، سستی نہیں جاتی. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ تو تھوڑی اگر آپ اپنی نیند قربان کر لیں گے کسی کے لیے، کسی کو سکون دینے کے لیے، تھوڑی سی نہیں دیتے ہم. ہمیں تو بس یہ ہے کہ میرے لیے سارے جاگیں گے، میں نہیں اٹھوں گا کسی کے لیے. ہر آدمی ہائی الرٹ کھڑا رہے، اس سے انسان بہت بڑا خود غرض ہو جاتا ہے. اور جب وہ کسی کو سکون نہیں دیتا تو پھر اسے نیند بھی نہیں آتی. اگر ہم تھوڑا اشار کریں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، مدینے کے کونے سے چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی بڑی شدت کے ساتھ. قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اور بھی دیگر سیرت نگاروں نے نقل فرمایا ہے، ایک کونے سے نا تیز آواز چیخنے کی آنے لگی. فرماتے ہیں سب لوگ جمع ہو گئے جن کے کانوں میں آواز گئی. ہم نے نیزے، تیر، تلواریں، ساری چیزیں جمع کرنی شروع کر دی کہ ادھر جاتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں وہاں کیا ہے. کہتے ہیں ہم تیاری کر چکے جب، اور ہم نے منصوبہ بنا لیا، اور جب ہم نے رخ پھیرا نا ادھر جانے کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے تھے. اور کہتے ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر آپ سوار تھے اور گھوڑے کی پشت پر کوئی اور چیز نہیں تھی، یعنی کوئی کجاوا نہیں ڈالا، کوئی کپڑا نہیں ڈالا، ننگی پشت پر حضور سوار تھے، ہاتھ میں ایک نیزہ تھا. اور حضور اکیلے گئے، اکیلے واپس آئے اور آ کے فرمایا بھی سو جاؤ، کوئی پریشانی کی بات نہیں. وہ جانور لڑ پڑے تھے، میں دیکھ آیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، سارے آرام سے سو جاؤ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. حضرت انس کہتے ہیں باقی تو ساری دنیا سو گئی تو میں ساری رات سوچتا رہا کہ محبوب تو ہماری سوتے ہوئے بھی نگہبانی فرماتے. جو حضور سب سے پہلے چلے گئے، دیکھ کے لوٹ بھی آئے، اس کا مطلب ہے کہ سرکار جاگ رہے تھے. حضور نے ویسے بھی فرمایا ہے کہ میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل میرا بیدار ہی رہتا ہے. آپ یقین کریں اتنی خود غرضی، وہ پھر آہستہ آہستہ وہ خود غرضی. ہم پہلے خود غرض ہوتے ہیں، اپنے ابا جی سے کہتے ہیں کہ اب میرا گزارا نہیں ہوتا، میرے بھی بچے ہیں. یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں خود غرض ہونے کا. پھر کچھ عرصے کے بعد ہمارے بچے ہمیں کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ابا جی اب ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ہمارے بھی تو بچے ہیں نا. پھر وہ کبھی گونجتا ہے ہمارے کانوں میں ہمارا اپنا قول جو ہم نے کبھی کیا تھا اپنے والد کے لیے. اپنی زندگی میں اگر آپ عاجزی لے آئیں، انکساری لے آئیں، حسد چھوڑ دیں، پیار لے آئیں، رشک لے آئیں، اپنی زندگی کے اندر تھوڑا سا کسی کے لیے احسار کرنا شروع کر دیں، قربانی دینا شروع کر دیں، تھوڑا سا اپنے اوپر ہلکا سا بوجھ ڈالیں، تو شاید وجود تھوڑی دیر کے لیے تھک جائے لیکن روح کو بڑی آسودگی حاصل ہوگی، دل آپ کا سکون میں آ جائے گا. آپ ایسے محسوس کریں گے کہ میں اصلاح پذیر ہو گیا ہوں، میرے باطن کے اندر جو میل کچیل تھے وہ چھٹنے لگے، وہ دھبے اب آہستہ آہستہ کر کے دور ہونے لگے. آپ کی اس محفل میں بھلا مہمان خصوصی کون ہے؟ یہ بزرگ مشائخ تو آئے ہیں، ہماری سرپرستی کر رہے ہیں، لیکن اس محفل کا سب سے خاص بندہ وہ ہے جس نے محفل سے پہلے مسجد میں جھاڑو دیا، جس نے صفیں بچھائیں، جس نے اشتہار لگایا، جس نے جذبہ کا اظہار کیا. اس بیچارے کی شاید فوٹو بھی نہ آئے، ہے بہت سارے لوگوں سے جانے بھی نہ،
لیکن میں نہیں جانتا, حضرت نہیں جانتے, مفتی صاحب نہیں جانتے, پر جس رب رسول کے لیے کیا وہ تو جانتے ہیں نا. اچھا وہ میں نے اس طرح کے کارکنوں کو اکثر دیکھا ہے کہ وہ دور کھڑے مسکرا رہے ہوتے ہیں محفل کو دیکھ دیکھ کے, میرا جلسہ بڑا کامیاب ہو گیا, دیکھو جی میری محفل. ان کو جو آسودگی حاصل ہوتی ہے نا دوسروں کو صفحے بچھا کے دینے میں, اعزاز دینے میں, محنت کرنے میں, شہرت تو کسی اور کی ہوئی, پوسٹر پہ نام تو میرا لگا, فوٹو تو میری لگی, اس بندے نے کیا کمایا؟ اس نے اپنے دل کا سکون حاصل کیا, اس نے راحت کمائی, وہ ٹھنڈا ہوا, اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون کی دولت دی. وہ رات کو جب سوئے گا تو کہے گا میں نے کمال نہیں کر دی, حالانکہ کسی کو کوئی پتہ نہیں. اس کی وہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں وہ رب رسول کے ساتھ ہو رہی ہیں, اللہ نبی. یہ والا سکون تلاش کریں, پھر آپ دیکھیں کتنی جلدی اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون دیتا ہے. یہ زیادہ دور نہیں ہے, یہ بہت مشکل کام نہیں ہے, کچھ چلے مجاہدے کرنے والا کام نہیں, یہ تھوڑا سا دل کی نگرانی کرنے والا کام. کوڑا تخت دنیا دا باہو, فکر سچی بادشاہی, جس دل سے میں اللہ دا چمکے, عشق بھی کردہ ہلے